بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست ایک دن مجھ سے ملنے آیا، اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، آمدنی تھوڑی ہے، بال بچے بے شمار ہیں، فاقہ کشی کی بھی مجھ میں طاقت نہیں ہے، جی میں آتا ہے کہیں چلا جاؤں اور پھر واپس نہ آؤں۔ پردیس میں خواہ سکھ سے گزرے یا دکھ سے، لوگ میرے لیے اجنبی ہیں، میں لوگوں کے لیے، وہاں کوئی میری نیکی اور بدی کی خبر نہ پائے گا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دوست حساب کتاب میں ماہر اور بہی کھاتوں کا کیڑا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہاری دربار میں رسائی ہے، مجھے وہاں کہیں ملازم کروا دو، بادشاہ تمہاری مانتا ہے، میرا کام بن جائے گا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بولے، میرے دوست اس خیال سے باز آؤ، بادشاہ کی نوکری خطرے سے خالی نہیں ہوتی، امید نان کی اور دہشت جان کی۔ تم بادشاہوں کے مزاج کیا پوچھتے ہو، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ میں نے یہ نصیحت بھلائی کے خیال سے کی تھی، لیکن اس نے سمجھا میں اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہنے لگا، یہ بات ٹھیک ہوگی، لیکن جو لوگ ایمانداری اور محنت سے کام کریں انہیں کس بات کا ڈر؟ دھوبی میلے کپڑے کو پٹڑے پر مارتا ہے، اجلے کو نہیں۔ میں نے اسے پھر سمجھایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، جس کسی کا حساب پکا ہے اسے محاسبے سے کیا ڈر ہے، مگر یاد رکھو، چار اشخاص چار آدمیوں کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتے ہیں، محصول دینے والا سلطان سے، چور پاسبان سے، فاسق چغل خور سے اور فاحشہ محتسب سے۔ تمہاری حالت بالکل اس لومڑی کی طرح ہے جو ڈر کر بھاگتی تھی اور گر جاتی تھی، اٹھتی تھی اور پھر بھاگنے لگتی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا، ارے کیا آفت آن پڑی ہے تجھ پر جو یوں بھاگی چلی جا رہی ہو؟ لومڑی بولی، میں نے سنا ہے کہ بادشاہ کے سپاہی اونٹوں کو بیکار میں پکڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ عجیب بے وقوف ہو تم، ارے گدھی، اگر اونٹ پکڑے جا رہے ہیں تو تجھے کیا، اونٹ کو تجھ سے کیا مناسبت، تو اور وہ بولی، چپ رہو، اگر دشمن نے کہہ دیا یہ اونٹ کا بچہ ہے، جانے نہ پائے، اسے بھی پکڑ لو تو میں کیا کروں گی؟ جب تک یہ پرکھ پڑتال ہوگی میری زندگی وبال ہوگی، کیا کس کو فکر ہوگی مجھے چھڑانے کی؟ جب تک ترکیاک عراق سے آئے گا شام کا کاٹا ہوا مر جائے گا۔ میری یہ بات بالکل درست تھی، لیکن اس کو نادرست معلوم ہوئی۔ میں نے دوستی کا پاس کرتے ہوئے اسے بادشاہ کے دربار میں ملازمت دلوا دی۔ وہ چونکہ ہوشیار آدمی تھا، اس لیے بڑی جلدی ترقی کر کے عزت اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد میں ایک قافلے کے ساتھ حج کو روانہ ہوا، اور جب حج کر کے واپس آیا تو وہ مجھے ملنے آیا تو وہ بکھلایا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے حال پوچھا تو وہ بولا کہ آپ نے جو بات کہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، میں نے اپنی قابلیت اور محنت سے ترقی کی تو یہ بات حسد کرنے والوں کو کھٹکی، انہوں نے مجھ پر الزام لگا کر قید کروا دیا۔ اب حاجیوں کے قافلے کی خیریت سے لوٹنے کی خوشی میں قیدیوں کو آزاد کیا گیا تو میں نے بھی چھٹکارا پایا ہے، ورنہ بادشاہ سلامت نے تو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ میں قصوروار ہوں یا بے قصور۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا۔ نتیجہ، حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بتایا ہے کہ بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کی بجائے قناعت اور صبر کی زندگی بہتر ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔